اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرع کے بارے میں احادیث ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زرع بھی استعمال فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زرع استعمال کرنا اپنی حفاظت کے لیے، یہ امت کے لیے سبق ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حفاظت نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا تو بس اللہ کی ذات پر توکل ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، تو غلطی تو اس کی اپنی ہے، اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ بظاہر انسان ہر قسم کے اسباب کو اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے کہ یہ مجھے کسی چیز سے نہیں بچا سکتے، مجھے بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن چونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی سنت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر موقع پر اسباب کو اختیار فرمایا ہے۔ تو جہاد کی حالت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب کو اختیار فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 مضبوط زرعیں تھیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے بھی کروا سکتے، لیکن اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت چھوڑ دی ہے کہ جب آپ نے اپنے دشمن کے مقابلے میں جانا ہے تو اپنی پوری قوت کے ساتھ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر 2 مضبوط زرعیں تھیں۔ تو غزوہ احد کے بارے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جب 2 مضبوط زرعیں تھیں تو ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 زرعوں کے وزن کی وجہ سے اس چٹان پر نہ چڑھ سکے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ نیچے بیٹھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک ان کی پیٹھ پر رکھا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھ گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اوجبا آپ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر قدم رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے تھے۔ اور صرف یہی موقع نہیں تھا بلکہ اس پورے غزوہ احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور 80 زخم ان کے جسم پر آئے تھے، یعنی جو بھی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا تھا وہ اس کو اپنے جسم میں سہتے تھے، اور 80 زخم آنے کے بعد ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو چکا تھا۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج کے دن تو سارا اجر طلحہ لے گیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر رہے ہیں۔